یہ بڑے بڑے آئل ڈیپو ایک دم سے پاکستان میں بننا کیوں شروع ہونے جا رہے ہیں دوستو؟ یہ کیا چیز ہے، کس لیے کام آتی ہے دوستو؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب میں بھی یہ جو ہیں وہ موجود ہیں، بھارت تک میں جہاں پر تیل نہیں ہے وہاں پر بھی یہ موجود ہوتے ہیں، چین، رشیا، امریکہ، آپ کہہ لیں ایران میں بھی یہ موجود ہیں، لیکن پاکستان میں یہ موجود نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے آئل ٹینکرز جو ہیں، آپ کہہ لیں کہ ریفائنریز کے ساتھ ہی موجود ہوتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے جو ڈیپو ہوتے ہیں یہاں پر تیل سٹور دوستو کیا جاتا ہے، لیکن یہ آج تک پاکستان نے نہیں بنائے۔ جی ہاں دوستو، آج تک پاکستان جو ہے ان کو بنانے کی سکت ہی نہیں رکھتا۔ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اگر ان کو بنایا جائے تو اس پر کاسٹ کتنی لگتی ہے، پاکستان کیا منصوبے بنا رہا ہے، کیوں عرب ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو یہ بنا کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ اصل منصوبہ دوستو پاکستان نے کیا رکھا ہے سعودی عرب اور کویت کے سامنے؟ آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان ایک بہت بڑی اسٹریٹجی جو ہے وہ کھیلنے جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ متحدہ عرب امارات دوبارہ سے پاکستان کی منتیں کر رہا ہے کہ ہم سے $3 ارب لے لو، لیکن یہ جنگ جو ہے اس کو رکواؤ، کیونکہ متحدہ عرب امارات کو بھی دوستو پتہ چل چکا ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو جو اس کے مقاصد ہیں، جو اس کی معاشیت اوپر جانی ہے، وہ نیچے جائے گی۔ پہلے تو اسرائیل نے بڑا کہا کہ ہم تمہیں یہ جنگ جتوائیں گے، لیکن اب متحدہ عرب امارات کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ وہ یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ متحدہ عرب امارات کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان جو کر رہا ہے وہ عربوں کی بھلائی کے لیے ہی کر رہا ہے، کیونکہ اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے دوستو تو پھر عرب تباہ ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیوز کے وہاں کی جو دفاعی وزیر ہیں وہ یہ دھمکیاں دیتے رہے ہیں کہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو متحدہ عرب امارات کا جو نام ہے، اس جیسا ملک پھر دنیا کے نقشے میں نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جب جنگ ختم ہوگی تو تب تک جو ہے متحدہ عرب امارات تباہ ہو چکا ہوگا۔ ہم اتنے حملے کریں گے متحدہ عرب امارات پہ۔ اب ایک دم سے عرب ممالک پاکستان کی گوادر پورٹ پر دوستو یہ جو منصوبے ہیں یہ شروع کرنے والے ہیں، اور پاکستان بھی آفر دے رہا ہے کہ آپ یہ بڑے بڑے ٹینکرز یہاں بنائیں۔ لیکن کیوں، وہ آپ کے سامنے دوستو رکھتے ہیں۔ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اپنے آئل ریزروز جو ہیں وہ بنائے۔ دنیا کا ہر ملک دوستو اپنے آئل ریزروز بناتا ہے تاکہ اگر وہ 1 مہینے کا تیل خریدتا ہے تو 1 مہینے کا تیل اس کے پاس ایڈوانس پڑا ہو، تاکہ اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں جس طرح ایران کے حالات پیدا ہوئے ہیں تو اس کو جو ہے وہ تیل کی مشکل نہ ہو اگلے 1 مہینے۔ تو پاکستان میں جو ایک دم سے پیٹرول مہنگا ہوا اس کی بھی یہی وجہ تھی کہ پاکستان کے پاس آئل ریزروز نہیں تھے، جس وجہ سے یہ جو مہنگائی ہے یہ پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے۔ بھارت میں، بنگلہ دیش میں آئل ریزروز ہوتے ہیں، یعنی 1 مہینے کا وہ تیل خریدتے ہیں اور 1 مہینے کا جو ہے وہ سٹور کر دیتے ہیں تاکہ جب مشکل ہو تو ہمارے پاس یہ محفوظ پڑا ہو۔ اب پاکستان کے پاس دوستو یہ نہیں ہے، اور اس کو بنانے کے لیے پاکستان کو آپ کہہ لیں کہ 6 سے 7 ارب ڈالر چاہیے ریزروز بنانے کے لیے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے ہر ماہ 550 ملین جو ڈالر ہے اس کا کروڈ آئل جو ہے وہ منتھلی بیسس پر خریدتا ہے، جبکہ اگر سال کی بات کی جائے تو ہمارے پاس تقریباً 6 سے 7 ارب ڈالر کا ہم تیل خریدتے ہیں، اور پاکستان کی جو کنزپشن ہے وہ بھی ملین آف بیرلز میں ہے پر منتھ۔ اگر ہم یہ ریزروز بناتے ہیں تو ایک تو ان کو کنسٹرکشن کی جو کاسٹ آئے گی وہ پاکستان کو پڑے گی، اور اوپر جو ریزروز ہم نے رکھنے ہوں گے یعنی کہ 1 سے 2 بلین ڈالر کے، وہ ہمیں کاسٹ پڑے۔ یعنی کہ ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ اگر ہم نے 1 مہینے کی کاسٹ رکھنی ہے تو ہمارے پاس تقریباً 1 سے 1.5 ارب ڈالر ایکسٹرا پڑا ہونا چاہیے تاکہ ہم یہ ریزرو جو ہیں وہ بنا سکیں۔ اب پاکستان نے عربوں کو آفر کیا کی ہے اس کو آپ سمجھیں۔ پاکستان نے عربوں کو آفر کر دی ہے کہ آپ گوادر میں یہ بڑے بڑے آئل سٹوریج ٹینکرز بنائیں اور اپنا تیل جو ہے آپ یہاں پر آ کر سٹور کریں، یعنی کہ سعودی عرب جو ہے وہ اپنا تیل پاکستان میں آ کر سٹور کرے ملین آف بیرلز۔ اس کے علاوہ جو کویت ہے وہ بھی یہاں پر آ کر سٹور کرے ملین آف بیرل، یعنی کہ صرف پاکستان کے لیے یہ سٹوریج نہ بنائے جائیں بلکہ آپ اپنے لیے یہ سٹوریج بنائیں۔ اس سے پاکستان کو بھی دوستو فائدہ ہوگا اور ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ پاکستان نے یہ آفر کی ہے کہ آپ فیوچر کے لیے، کہ اگر فیوچر میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر ریزروز پڑے ہوں اور یہاں سے آپ دنیا کو فروخت کر سکیں تاکہ آپ کی جو تیل کی تجارت ہے وہ رکے نہ۔ تو یہاں پر عرب ممالک جو ہیں وہ اس پر سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے آئل ریزروز جو ہیں وہ پاکستان میں رکھیں اور پاکستان سے پھر دنیا کو ایکسپورٹ کریں، جس سے پاکستان جو ہے وہ ایک محفوظ ملک بھی بنتا جائے گا اور پاکستان کی معیشت بھی اوپر چلتی جائے گی۔ اور اگر پاکستان کو نیڈ پڑے گی تو پاکستان کو پھر سمندری راستے سے نہیں جانا پڑے گا بلکہ پاکستان جو ہے اس کو پاکستان کے اندر سے ہی تیل ملتا رہے گا۔ تو یہ ایک پاکستان نے دوستو بہت بڑی اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنائی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عرب ممالک اس پر کیا فیصلہ کرتے ہیں۔